اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين صدق الله العظيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. وہ کہنے لگے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا ابا جان استغفر لنا ذنوبنا آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے انا کنا خاطئین بلا شبہ یقیناً ہم بڑے خطا کار تھے. پیچھے سے گفتگو چل رہی ہے کہ تیسری ملاقات میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے. یہ سن کر کے یوسف علیہ السلام کے سب بھائی حیرت و تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ واقعی آپ یوسف ہے، آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے. بہرحال اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے ہاتھ اپنا ایک کرتا بھیجا اور کہا کہ یہ کرتا والد صاحب کے چہرے پر ڈالو، انشاءاللہ بینائی واپس آ جائے گی. یہ یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا. چنانچہ جب یہ کرتا لے کر کے خوشخبری دینے والا یہاں سے نکلا مصر سے، اسی وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں پر خوشبو آنے لگی اور یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں. بہرحال خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا چہرے پر ڈالا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی اور اس کے بعد یہ بھائی جو واپس آئے تھے ان کو بڑی ندامت ہوئی، بڑی شرمندگی کا سامنا رہا، چونکہ اب سوائے اس کے کہ اپنے قصور کا اعتراف کریں اور کوئی راستہ نہیں تھا،
کیونکہ یوسف علیہ السلام نہ صرف زندہ مل گئے بلکہ اتنے بڑے پوسٹ اور اتنے بڑے عہدے پر، اور اس حال میں آشکارا ہوا یہ معاملہ کہ یوسف علیہ السلام کے بے شمار احسانات یہ پورے خاندان کے اوپر اور اپنے گھرانے کے اوپر تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کا پتہ چل گیا، اور یہ پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ بچپن میں ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو بہانہ کیا تھا کہ ہم دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے ایک جگہ بٹھا رکھا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اور یہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا ہے اور یہ کرتے کو خون لگا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ جھوٹ کہا تھا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو کچھ کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا۔ چنانچہ جب یہ بات آشکارا ہو گئی تو تمام کے تمام بھائی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ والد سے آ کے کہنے لگے کہ ابا جان، جو غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم اس سلسلے میں معافی چاہتے ہیں، اور آپ سے ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہمارے لیے معافی کو طلب کریں، استغفار کریں ہمارے لیے۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہا تھا کہ میں عن قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر جو اسٹیٹمنٹ یعقوب علیہ السلام نے دیا ہے اس موقع پر، وہ بھی بڑا قابل تقلید ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کہ ان بھائیوں کی اتنی بڑی غلطی واضح ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور کوئی اختیار سے نہیں، مجبوری میں آ کر کے اب بھائیوں نے معافی مانگی۔ اب تو معافی مانگنے پر مجبور تھے، اور کیا کرتے؟ اگر کوئی اختیاری معافی مانگتے تو بات الگ تھی، اب معافی مانگنے پر مجبور تھے، اور اس مجبوری کی وجہ سے آ کر کے انہوں نے معافی مانگی۔ تو اس پر بھی یعقوب علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر آ کر کے بھی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے بارے میں مغفرت طلب کروں گا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ خود تو معاف کر ہی دیے، لیکن یہ چونکہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا تعلق صرف حقوق العباد سے نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں سے تھا، اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے خود معاف کر دیا اور کہا کہ میں تمہارے لیے بھی مغفرت طلب کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ بعد میں مغفرت طلب کروں گا، یہ کیوں کہا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایسے وقت میں جب کہ قبولیت کا وقت ہو، ایسے وقت میں اگر مغفرت طلب کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ مغفرت کر دیں گے، اس لیے کہا سوف استغفر لکم ربی، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد واقعے کا کچھ حصہ قرآن نے حذف کر دیا۔ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانی والی کتاب تو ہے نہیں، کوئی افسانہ تو ہے نہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا ایک منظر کو بیان کرے اور پھر اس بھائی جب یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بلایا ہے اور پورے خاندان کو مصر طلب کیا ہے، اور اس سے پہلے والد صاحب کی بینائی واپس لوٹ جائے اس ارادے سے کرتا وہاں پر بھیجا ہے،
اور جب یہ کرتا لے کر کے سب بھائی پہنچے تو انہوں نے وہاں پر مغفرت طلب کی ہے اور والد صاحب سے انہوں نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی ہے۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب اتنا سب کچھ ہو گیا تو پورا کنبہ اور خاندان جو ہے ادھر مصر منتقل ہوگا۔ اب وہ بات کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس کے بعد ڈائریکٹ قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہ کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ سب داخل ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اہتمام اس بات کا ہے کہ صرف انہی بلٹ پوائنٹس کو یہ اٹھاتا ہے جن میں امت کے لیے سبق ہوتا ہے۔ کوئی افسانہ بیان کرنا، کہانی بیان کرنا تو مقصود ہے نہیں۔ آپ لوگ ناول اور افسانے پڑھے ہوں گے کہ وہاں پر ایک بہت چھوٹی بات کو پتہ نہیں کتنا پھیلا پھیلا کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہاں وہ بات مقصود نہیں ہے۔ چنانچہ آگے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی جو اپنا خاص مقام تھا، وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز تھے تو یوسف علیہ السلام کا ایک خاص مقام، ایک خاص تخت اور ایک پتہ نہیں کیا وہاں پر اعزاز و اکرام کے لیے کیا انتظامات تھے ہوں گے، تو وہاں بلا کر کے اپنے والدین کو بٹھایا، اکرام کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی۔ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ یہ جو انداز کلام ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی جو تفسیر فرماتے ہیں اس کے مطابق ان سب حضرات نے یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا۔ بلکہ آگے ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب کے سب جتنے بھائی تھے وہ سب سجدے میں وہیں پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھ کر کے کہا اپنے والدین سے، کہا ابا جان ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب دیکھے تھے نا، اور اس وقت والد نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ کسی کو یہ خواب مت بتاؤ کہیں دوسروں کو حسد نہ ہو جائے، تو یہاں پر بھی یہ منظر دیکھ کر کے کہا کہ یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین، بھائیوں اور دوسرے گھر والوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائے تھے۔ استقبال کے لیے جب پتہ چلا کہ سب آ رہے ہیں تو سب شہر کے باہر تشریف لائے، اور جب والدین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا خاص اکرام کر کے انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ جہاں استقبال کے لیے گئے تھے وہاں پر بھی خاص اکرام کیا والدین کا، اور ابتدائی باتوں کے بعد سارے آنے والوں سے یہ بات کہی کہ اب سب لوگ شہر میں اطمینان کے ساتھ چل کر رہیں۔ اس معاملے میں روایات مختلف ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقی والدہ اس وقت زندہ تھیں یا نہیں تھیں۔ اگر زندہ تھیں تب تو والدین سے مراد حقیقی والدین مراد ہیں، اور اگر وفات پا چکی تھیں تو سوتیلی والدہ کو بھی چونکہ ماں ہی کی طرح سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی شامل کر کے والدین کہا گیا ہے۔
دوسرے یہ ہے کہ یہاں پر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب ان سب نے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضری دی تو اس کے بعد یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک تفسیر منقول ہے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کیا تھا، یعنی سجدہ اللہ ہی کو تھا، البتہ یوسف علیہ السلام کے سامنے اور ان کے مل جانے کی خوشی میں کیا گیا تھا۔ سجدہ یہ بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا گیا تھا بلکہ اللہ کو کیا گیا تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کے مل جانے کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا گیا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تفسیر کو راجح قرار دیا ہے، البتہ دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم کا ویسا ہی سجدہ تھا جیسا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ جائز تھا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک، بہرحال یہاں پر یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور یہ دیکھ کر کے کہ سب سجدے میں ہیں اور والدین موجود ہیں، تو اس وقت وہ خواب یاد آیا، 11 کوكبا والشمس والقمر 11 کوكبا والشمس والقمر والقمر رأيتهم لي ساجدين، کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ 11 بھائی تھے سب کے سب، سورج اور چاند سے مراد والدین تھے۔ بہرحال آگے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ اور اس پروردگار نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہاں ایک 2-3 نقطوں کے اوپر غور کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے پروردگار نے میرے اوپر بڑا احسان کیا مجھے جیل خانے سے نکال کر کے۔ سوال یہ ہے کہ جیل میں ڈالا کس نے تھا؟ اللہ ہی نے۔ نکالا کس نے؟ اللہ ہی نے۔ لیکن یہاں پر صرف حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اذ اخرجنی من السجن، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی وجاء بکم من البدو من بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سب کو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ اس کا ایک دوسرا رخ کیا تھا؟ اتنے عرصے سے اللہ نے غائب رکھا تھا، دور رکھا تھا، تو اتنے عرصے سے دور رکھنا یہ ایک آزمائش، جیل میں ڈالنا ایک آزمائش، لیکن یہاں یاد کس کو کیا جا رہا ہے؟ نکالنے کو یاد کیا جا رہا ہے۔
اور یاد کس کو کیا جا رہا ہے؟ دور رکھے اتنا عرصہ جو دور رکھا گیا وہ یاد نہیں کیا جا رہا، بلکہ ملاقات جو کروا دیا اللہ نے اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے کیا سبق چھپا ہوا۔ سب سے پہلا سبق اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی طرف جو بات منسوب کی جانی چاہیے وہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی جانب اچھائیوں کو منسوب کریں گے، اگرچہ کہ ہمارے حق میں جو چیز اچھائی نہیں ہے وہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں تو اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ سوال یہ بیمار کون کرتا ہے؟ بیمار بھی تو وہی کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار کرتا ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ غور کیجئے، میں بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے بیمار کرتا ہے پھر شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اگرچہ کہ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے، اگرچہ کہ جیل میں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، اگرچہ کہ اتنے عرصے تک خاندان سے دور رکھنے والا بھی اللہ ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کسی بات کو منسوب کرے گا تو وہ اچھائیوں کو منسوب کرے گا، اور جو آزمائش کی باتیں ہوتی ہے وہ آزمائش کی باتیں میرے فائدے کے لیے تھی، آزمائش میرے فائدے کے لیے تھی، اس وجہ سے وہ آزمائش کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیں۔ مثال یہ ہے کہ آپ کے کالج کے ذمہ داروں نے آپ کا امتحان لیا اور بڑے مشکل سوالات دے دیے، اور آپ جو ہے ان سوالات کو حل کر کے آپ نے کامیابی کا تمغہ لے لیا۔ اب آپ کامیاب ہو گئے، رزلٹ آ گیا۔ رزلٹ کے دن جب آپ کے والدین کالج کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں گے اور مبارکبادیاں پیش کریں گے تو کیا یاد کریں گے؟ ماشاءاللہ آپ نے ہمارے بچے کو بڑا زبردست طریقے سے پڑھایا ہے اور آج ہمارے بچے کو آپ نے کامیاب کر کے دکھایا۔ یا یہ کہ جب کامیاب ہو گئے اور سب کچھ انعامات مل گئے سب، تو اب وہاں جا کر کے آپ بول رہے ہیں میں آپ سے نہ گلے ملتا ہوں، نہ معانقہ کرتا ہوں، نہ کچھ کرتا ہوں، کیوں؟ بہت مشکل سوالات آپ نے دیے تھے۔ وہ جو سیلیبریشن کا دن ہوتا ہے اس دن کیا ان مشکل سوالات کو یاد کیا جاتا ہے؟ کتنے ہی مشکل دیے تھے ہوں گے۔ اب تو خوشی کا وقت ہے تو اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ حالانکہ مشکل سوالات دینے والے بھی کالج کے ذمہ داران اور رزلٹ آؤٹ کرنے والے بھی کالج کے ذمہ داران، تو اب مبارکبادی دینے کا جب وقت ہوتا ہے تو اس آزمائش کو یاد نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آزمائش یہی دن دکھانے کے لیے کی گئی تھی، آزمائش یہی دن دکھانے کے لیے کی گئی تھی۔ اگر وہ آزمائش اور وہ امتحان نہ ہوتا تو آج کامیابی کا تمغہ نہ ملتا۔ تو پہلی بات تو اس سے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جب کبھی ایسے مواقع آئیں تو اللہ کے احسانات کو یاد کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب کرونا سے فارغ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، اب ہم کیا کہیں گے؟ بے اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے یہ آزمائش سے ہم سب کو چھٹکارا دے دیا۔ یا ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ کرونا کے اندر ایسا ہوا ویسا ہوا وہ یہ سارے مسائل کو ہم، تو ایک تو سبق یہ ملا ہے کہ جب اللہ کی جانب نسبت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو
اچھائیوں کو اللہ کی جانب منسوب کرے۔ دوسرا ایک اہم ترین سبق اس سے یہ ملتا ہے، اور وہ گویا کہ ایک ہمارا سائیکالوجیکل پوائنٹ ہے، سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ آدمی دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب آدمی ہے جس کے پاس یاد کرنے کے لیے خوشی کے مواقع زیادہ ہو۔ اگرچہ کہ اس کے پاس خوشی کے مواقع کم ہوں، لیکن یاد کرنے کے لیے ٹاپک اس کے پاس خوشی کی زیادہ ہو۔ جو شخص گزرے ہوئے، ہماری عام زبان میں کہا جاتا ہے، گڑھے کھڈوں کو کھودنے کا عادی ہوتا ہے، جو شخص عام زبان میں کہا جاتا ہے گزرے ہوئے گڑھے کھڈوں کو کھودنے کا عادی ہوتا ہے، وہ شخص ہمیشہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت اور آرام کا تعلق باہر سے نہیں ہے، آرام اور مصیبت، سکون اور اطمینان کا تعلق اندر سے ہے۔ آپ جب اپنے اوپر گزری ہوئی مصیبتوں کو یاد کرنے کے عادی ہو جائیں گے تو ہمیشہ مصیبت کے اندر مبتلا ہی رہیں گے۔ وہ مصیبت گزر چکی ہوگی لیکن آپ یاد کرتے جائیں گے اور اس کو تازہ کرتے جائیں گے۔ اور جس شخص کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مصیبتوں کو بھول جاتا ہے اور وہ اچھائیوں کو یاد رکھ لیتا ہے، وہ شخص ہمیشہ اچھائی اور سکون اور اطمینان کے اندر رہتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کی اچھائیاں گزر جاتی ہے لیکن اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں وہ شخص ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ سبق ہمیں دیا جا رہا ہے ہماری زندگی کے احوال میں سے، ہمارے معاشرتی احوال کے لیے، گھریلو زندگیوں کے لیے، کہ جو گھریلو زندگیوں کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ گھریلو معاملہ ہے یا باہر کا معاملہ ہے؟ گھریلو معاملہ ہے۔ یہاں اس گھریلو معاملے کے اندر یوسف علیہ السلام نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ اتنا لمبا عرصہ آپ لوگ میرے کو چھوڑ کے کیسے رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیسے صبر آیا صاحب، یہ نہیں پوچھا۔ اب یہ موقع آ گیا تھا، یہ پوچھا جا سکتا تھا، بھائیوں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے پوچھ سکتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ ان کا پوسٹ بھی وہ تھا، مقام و مرتبہ بھی وہ تھا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے تمام بھائیوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے یہ پوچھ سکتے تھے اور پورا اختیار تھا، حق تھا یہ پوچھنے کا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ دن جس دن آپ لوگوں نے زبردستی ابا جان کے گود سے مجھے اٹھایا تھا؟ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے وہ دن جس دن آپ نے بڑے بہانے بنا کر کے ابا جان کی محبتوں سے مجھے چھینا تھا؟ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے وہ دن جس دن آپ لوگوں نے مجھے چھوڑ کر کے خوب کھیلا اور کودا اور بہت آپ نے عیش و عیاشی کی تھی؟ میں سب دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے وہ دن کہ آپ لوگ میری موجودگی میں میرے نقصان کے مشورے کر رہے تھے؟ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے وہ دن کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ مجھے قتل کر دیں لیکن بڑے بھائی نے مجھے بچایا؟ آپ لوگوں کو کیسے لگا کہ جب آپ لوگ اپنے ہی خون کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر ڈال رہے تھے، کیا میرا چہرہ دیکھ کر کے آپ لوگوں کو ترس نہیں آیا تھا؟ کیا میرا رونا دیکھ کر کے، میرے آنسو دیکھ کر کے آپ لوگوں کے آنسو نہیں بہے تھے؟ کیا میری آوازیں سن کر کے آپ لوگوں کا دل للچا نہیں رہا تھا؟ کیا کچھ نہیں پوچھ سکتے تھے اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام؟ لیکن یاد رکھیے گھریلو معاملہ ہے اور گھریلو زندگی کے لیے ایک بہترین سبق چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور وہ سبق یہ کہ ان میں سے کوئی بات کا ذکر تک نہیں کیا، اور جب ذکر کرنے کا موقع آیا تو کیسے ذکر کیا وہ بھی آگے بتایا جا رہا ہے
بلکہ سیدھے سیدھے یہ کہا وَقَدْ جَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سب کو میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے۔ اس اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں جو اللہ نے ہمیں ملاقات کروا دی۔ ٹھیک ہے، تو خاندانی معاملات کے اندر جہاں کبھی کچھ مسائل ہوئے ہوں ہو سکتا ہے، لیکن ان مسائل کو فارگٹ کرنا، ان کو اگنور کرنا، ان کو ایزی لینا، اور ان معاملات کو یاد کرنا جو ہمارے خاندان میں اور آپسی معاملات میں بہتر ہوئے ہیں اور اچھے ہوئے، ان کو یاد کرنا، کہ بجائے اس جھگڑے کو یاد کرنے کے جس جھگڑے کی وجہ سے ہم الگ ہوئے ہیں، وہ بہت ساری اچھائیوں کو یاد کرنا کہ اس موقع پر ہم دونوں پارک کو گئے تھے، میرے اور آپ کے بچوں کو ہم پارک کو لے گئے تھے، اور کیسے خوشی خوشی ہم نے وہاں پر کھیلا تھا، اور فلاں دعوت کے موقع پر آپ نے پورے پکوان کا نظام سنبھال لیا اور میں نے پورے دوسرے ذمہ داریوں کو سنبھال لیا، کتنا ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین کنٹریبیوشن تھا، اور وہ کیسا اچھا ماحول تھا۔ یہ ساری چیزیں جس کے اندر ہمارا کولیبریشن ہوا ہو، کنٹریبیوشن ہوا ہو، ان چیزوں کو ہمیں یاد کرنا، اس کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہمارے خاندانوں کے اندر ہو جاتی، جو تھوڑے بہت مسائل ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا، وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ ریزن بھی آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ فرمایا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، جو ہوا تھا نا تھوڑا بہت، اس کے اندر بھی میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کس کے اوپر ڈال دیا؟ شیطان کے اوپر، شیطان کے اوپر ڈال دیا۔ دراصل شیطان بیچ میں آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ سب کچھ کروایا، اور ظاہر بات ہے کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، غلط بھی نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اچھائیوں کی نسبت کی جائے گی اللہ کی جانب، اور خرابی کی نسبت کی جائے گی شیطان کی جانب۔ شیطان نے کروایا جو کچھ ہوا ہے، اصلاً وہ بھی نہیں چاہتے تھے، تو معاف کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، حالات کو سدھارنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے بڑی بڑی فیملیوں کے اندر، ہمارے تعلقات کے اندر رشتہ توڑنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ رشتہ جوڑنے کے سینکڑوں اسباب رہتے ہیں، لیکن جوڑنے کے لیے وہ سینکڑوں اسباب کو چھوڑ کر کے جو ایک مسئلہ رشتہ توڑنے کا ہو سکتا تھا، اس کو پکڑ کے رشتہ توڑ دیا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ عرصہ گزر جا رہا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا تو دور کی بات ہے، کہیں دعوتوں میں، ادھر ادھر دعوت میں یا جنازے میں، یہ دو ہی مواقع ہیں ملنے کے۔ دعوت میں یا جنازے میں اگر سامنا بھی ہو گیا تو دونوں کے کرسیاں الگ الگ رخ پہ رہ رہے ہیں، ہونا بول کے پلٹا کے کرسی ڈال کے بیٹھ رہے ہیں۔ اور مجھے تو ڈر ہوتا ہے کبھی اس بات پر کہ کہیں آپس میں دونوں کا سامنا ہو جائے، غلطی سے ہو جاتا ہے، غلطی سے سامنا ہو جائے اور سب گلے مل رہے ہیں، تو اب ان کو بھی آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنا ضروری ہو جائے کسی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، تو کہیں الٹے گلے نہ مل لیں پیٹھ کی طرف سے، کیونکہ دلوں کے اندر اتنا بغض بھرا ہوا دیکھنے کو تیار نہیں۔ بے شمار روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں کہ جس میں صلہ رحمی کرنے والے اور آگے بڑھنے والے کی مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں۔ جو پہل کرتا ہے سلام میں، جو پہل کرتا ہے تعلق کو جوڑنے میں، اس کے لیے مغفرت کے وعدے کیے گئے۔ تو اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا ہے
جو اس آیت کے اندر کہا گیا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، میں بڑا احسان مند رہوں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے میرے ساتھ بڑے احسان کا معاملہ کیا کہ مجھے جیل سے نکالا بھی، اور اتنے لمبے عرصے کے بعد آپ لوگوں کو مجھ سے ملایا بھی، بعد اس کے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا۔ تو اب کیا ہوا؟ سب کو معاف بھی کر دیا، سب کو اگنور بھی سب مسائل کو اگنور بھی کر دیا، سب ختم بھی، تعلقات ہموار بھی، استوار بھی، نہ پیچھے کا کوئی گڑھا، نہ کوئی گھٹا، کچھ بھی نہ کھدا، نہ کسی کو یاد کیا گیا، کچھ نہیں، کیا نہیں، اور سب آپس میں مل لیے، اور جو مسائل ہوئے تھے اس کو پھیر دیا شیطان کی جانب تاکہ بات ختم ہو جائے، اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کر لیا۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس میں بہت لطیف تدبیر کرتا ہے۔ اگر آپ یہ پورے واقعے کے اندر دیکھیں تو تدبیر کیسی لطیف کی گئی ہے کہ کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آگے جا کر کے معاملہ ایسا پلٹنے والا ہے، شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسی لطیف تدبیر کرنے والا وہ بہت زیادہ علم و حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔